نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم۔ حرمین شریفین کے مبارک سفر کی سعادت اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دیں تو وہاں پر بہت سارے مقدس مقامات کی حاضری کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین مقدس مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی حاضری ہے۔ تو آج کے اس مختصر مذاکرے میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ جب حاضر ہوں تو کن آداب کے ساتھ حاضر ہوں، وہاں پر کس انداز میں سلام پیش کرنا چاہیے، وہاں پر اور مزید کیا اعمال کرنے چاہیے، تو کچھ مختصر سا خلاصہ ہمارے سامنے ہوگا تو تھوڑے وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ایک امتی جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہو رہا ہو تو اس کے دل کے اندر انتہائی خوشی ہو کہ بہت بڑی یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نصیب فرما رہے ہیں کہ ایک امتی اپنی زبان سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام پیش کرے گا، اس پہ خوشی ہو۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پر یہ بات مستحضر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز میرے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ یہ استحضار ہو، یہ ذہن میں بات رہے۔ نمبر تین یہ کہ عام طور پر آج کل باب السلام سے ہی داخل ہوتے ہیں۔ جب باب السلام سے داخل ہوں تو بائیں طرف محراب بھی آتا ہے، منبر بھی آتا ہے، ان دونوں سے جب آگے بڑھتے ہیں تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے۔ وہاں جب پہنچیں تو ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں جب اس دائرے کے سامنے پہنچیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے بالکل سامنے دائرہ ہے، گویا محاذات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے۔ یہاں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام پیش کریں، درود پیش کریں۔ اور اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ تو مخاطب کے صیغے استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کریں۔ مثلاً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اس طرح کے جو مخاطبت کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ یا جو میں نے بھی الفاظ بولے ہیں انہی میں سے کوئی ایک صیغہ بھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام پیش کیا جائے۔ جب یہاں سے سلام پیش کر لیں گے یہاں پر تو آگے بڑھیں گے تو سامنے ہی ساتھ ہی بالکل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک ہے، ان کی بارگاہ کے اندر بھی سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر اس سے آگے قدم رکھیں گے، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کی آرام گاہ ہے، تو ان کی خدمت میں بھی اسی طرح سے سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین۔ ان تینوں مقدس ہستیوں کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرنے کے بعد پھر ان کی بارگاہ کے اندر دعاؤں کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرما رہے ہیں تو دعاؤں کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ اس دعا کی درخواست کریں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی ملت پر جو ملت ابراہیمی ہے، آپ کا دین ہے، اس ملت ابراہیمی پر، آپ کے دین پر اللہ تعالیٰ مجھے قائم رکھے، اس دین کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے موت نصیب فرمائے، اسی دین کے اوپر قیامت والے دن میں اٹھوں۔ یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرما دے۔ نمبر دو، اس دعا کے پیش کرنے کے ساتھ دوسری دعا کا یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ نے بہت سارے امتیوں کی شفاعت کرنی ہے، یا رسول اللہ میری بھی درخواست آپ کی بارگاہ کے اندر کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی قیامت والے دن شفاعت فرما دیجئے گا، میں اس کی درخواست کرتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے میرے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے
اور گناہ کرنے کے بعد وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار کریں، تو اللہ رب العزت لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائیں گے اور ہم پہ رحم بھی فرمائیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تو آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر ظاہراً حاضر ہونا ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس بات کی درخواست کی جا سکتی ہے، اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر ضرور میری یہ دعا انشاءاللہ پیش کر دیں گی۔ اور اس پر ایک واقعہ بھی، اور بہت سارے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عبداللہ عتبی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا اور سلام پیش کرتا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہاں بیٹھا تو ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا، یا خیر الرسل، اے نبیوں میں سے سب سے بہترین پیغمبر۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دعا رکھی کہ یا رسول اللہ، میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں اور اس گناہ کے استغفار کے لیے اور توبہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کر دیجیے۔ اور یہ درخواست رکھی، اور ساتھ میں کچھ اشعار پڑھے جو حضرت عبداللہ عتبی نے ان کو یاد کر لیا۔ اشعار یہ پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم سی فداء فنفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم انت الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط ما زلت القدم فصاحباک لا انساہما ابدا فمنی السلام علیکم ما جرى القلم۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ مقدس ذات کہ جب وہ زمین کے اندر آرام فرما ہوئی تو اب زمین کو بھی عظمت مل گئی ہے آپ کی وجہ سے، اور میری جان اس قبر پر فدا ہو جائے جس کے اندر آپ آرام فرما ہیں۔ اسی قبر کے اندر تمام کی تمام عفت بھی ہے، اسی میں جود و سخا بھی ہے، اور آپ ہی وہ ذات ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے جس وقت لوگوں کے قدم پل صراط کے اوپر لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اور یا رسول اللہ، آپ کی یہ دونوں اصحاب ابو بکر و عمر، ان دونوں کو بھی ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میری طرف سے آپ سب پر سلام ہو، جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ درود، یہ دعا کر کے اور یہ اشعار پڑھ کے وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ عتبی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آئی اور میں سو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عبداللہ، اس دیہاتی کو جا کر کہہ دو کہ میں نے ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی، اور اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اگر موقع وہاں پر دے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ ضرور درخواست رکھیں کہ یا رسول اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم 14ویں 15ویں صدی کے لوگ ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور استغفار فرما دیں، آپ کے استغفار کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ درخواست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ضرور پیش کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں جن لوگوں کی طرف سے سلام کا کہا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہی جو سیغے ہیں مخاطبت کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہی سیغہ، اور آگے بن فلاں بن فلاں کہہ دیں کہ فلاں کی طرف سے یہ سلام ہے۔ بطور مثال میں، بلکہ بطور مثال ہی نہیں بلکہ بطور درخواست بھی، جو سماعت فرمانے والے ہیں ان کی خدمت میں درخواست بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا، تو میری طرف سے بھی مزمل بن غلام رسول، اس کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام پیش کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، آپ یوں کہیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من مزمل بن غلام رسول، بس یہ ہمارا سلام اس طرح سے پیش ہو جائے گا۔ اگر عربی میں یاد ہو تو بہت اچھا، ورنہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی اور زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں جو زبان ہے، کہ مزمل بن غلام رسول کی طرف سے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام ہو، اس طرح بھی کہہ دیں گے تو یہ بھی سلام پہنچ جائے گا۔ تو جو لوگوں کی طرف سے سلام کا کہا گیا پھر وہ سلام ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا جائے۔ اور آخر میں ایک عمل ہے، اگر وہ بھی کر لیا جائے تو بہت مفید ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت ایک مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ یہ والا درود شریف پڑھ لیا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 70 مرتبہ پڑھ لیں گے تو جب 70 مرتبہ انسان درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجات کو پورا کر دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت نازل کر رہا ہے۔ تو بہت بڑی سعادت ہے اگر یہ موقع ملے تو یہ عمل بھی وہاں پر دہرا لیا جائے۔ اس عمل کی بھی بہت ساری برکات ہیں، تو یہ بہت بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی برکات کے ہم سب محتاج ہیں، تو اس وجہ سے اگر موقع ملے تو اس عمل کو بھی ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچ کر اس عمل کو بھی کر لیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے، میں نے عرض کیا، نمبر 1، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کی مجلس کے جو آداب تھے وہی آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بھی ہیں۔ وہاں شور و شغب نہ ہو، وہاں پر بے توجہی نہ ہو، غیر سنجیدہ حرکات نہ ہوں، اونچی آواز سے ایک دوسرے کو پکارنا نہ ہو، یہ کام وہاں نہ ہو۔ خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لینے تو وہاں پر فیض گئے تھے لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور بے ادبیوں کی وجہ سے وہاں پر جا کر فیض لینے کے بجائے جو کچھ پلے میں تھا وہ بھی ضائع ہو جائے۔ اس لیے بہت نازک ہے وہ صورتحال، اس نزاکت کا اندازہ ہمیں بہرحال ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ مقدس بارگاہ اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس بارگاہ وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس بارگاہ کے اندر جانے کی توفیق دے رہے ہیں تو بہت لازم ہے کہ ہم آداب کا خیال رکھیں۔ جتنے زیادہ آداب کا خیال رکھا جائے گا اتنا زیادہ ہی فیض انشاءاللہ العزیز حاصل ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 آداب لکھے ہیں، ان کا بھی اگر مطالعہ کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ چند ایک باتیں تو میں نے جو عرض کر دیں۔ نمبر 1، وہاں پر آداب کا خیال رکھتے ہوئے شور و شغب نہ ہو، اونچی آواز سے بلانا نہ ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور پھر ان کے دونوں دوستوں کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام پیش کیا جائے، پھر ان کے لیے دعا کی درخواست کی جائے کہ اللہ دین پر، یا رسول اللہ دین پہ رہنے کی، دین پہ مرنے کی، دین پر اٹھنے کی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کی دعا کر دی، یا رسول اللہ قیامت والے دن میری بھی شفاعت کر دیجیے، اس کی درخواست کر دینا۔ اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، سب کی طرف سے درخواست وہاں پر کر سکتے ہیں، یہ درخواست کر دینا۔ اور آخر میں وہ 70 دفعہ درود شریف پڑھنے والا عمل اگر وہ بھی دہرا لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس طرح سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ پھر تھوڑے وقت کے اندر انشاءاللہ زیادہ نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مودت، عقیدت، اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اٹھنا نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔